پیر شریف ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جنم دن ہے۔ آج ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کچھ معجزات آپ کو سنائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر ہمیں سیکھنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی سکھانا چاہیے۔ ہمارا آج کل بچوں سے تعلق کمزور ہو رہا ہے۔ بچوں کو سنانے کے لیے ہمارے پاس کچھ ہے نہیں، اور سب کچھ ہے ہمارے پاس، موبائل ہے۔ بچے بھی موبائل میں مگن ہیں، ہم بھی موبائل میں مگن ہیں، سب موبائل میں مگن ہیں، جبکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی باتیں سنائیں۔ کچھ بچے ہیں جو اپنے دادا جان سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی کہانیاں بار بار سنتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ یہ باتیں ہم جو سن رہے ہیں ہم اپنے بچوں کو، ناتی پوتوں کو سمجھائیں، سنائیں۔ کبھی دسترخوان پہ بیٹھ کر، کبھی چائے کی ٹیبل پہ بیٹھ کر ہمیں یہ ذکر کرتے رہیں۔ بچے ہیں وہ اپنے دادا جان کو ڈھونڈ رہے ہیں کہانی سننے کے لیے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے معجزات سننے کے لیے۔ وہ اپنی بہن ام حبیبہ سے کہتے ہیں کہ دادا جان کہاں ہیں، ہمیں ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے سننا ہے، کیونکہ ہمارے دادا نے پہلے ہی ہمیں بہت سارے معجزے سنائے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے بچپن کا معجزہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جھولے میں ہوتے تھے جو چاند سے باتیں کرتے تھے، اور جدھر انگلی کرتے تھے حضور ادھر ہی چاند ہو جاتا تھا، جدھر انگلی حضور کی جاتی تھی۔ بچپن کا یہ عالم ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ان کے بچوں کے دادا جان مل گئے تو وہ دادا جی سے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا معجزہ سنائیں۔ بچہ مدرسے سے آتا ہے، وہ کہتا ہے راستے میں نے سنا کہ ایک صاحب مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے اور وہ بتا رہے تھے کہ ہمارے حضور پر بادل چھتری کی طرح سایہ کر دیتا تھا، تو وہ والی بات ہمیں مکمل طریقے سے بتائیے۔ تو پھر دادا جان کہتے ہیں ٹھیک ہے سنیے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے بچپن کا واقعہ ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کے تھے۔ آپ کے امی اور ابو تو پہلے ہی اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ آپ اپنے چچا کے ساتھ رہتے تھے، وہ تجارت کرتے تھے، مطلب یہ ہے کہ چیزیں خریدتے اور بیچتے تھے۔ وہ تجارت کے لیے دوسرے شہر بھی جاتے تھے۔ ایک بار ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ دوسرے شہر گئے، یعنی اپنے چچا کے ساتھ 12 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم گئے۔ اس وقت تاجر اکیلے دوسرے شہر نہیں جاتے تھے، بلکہ بہت سارے تاجر، بہت سارے لوگ گروپ بنا کر اکٹھے ہو کر قافلے کی صورت میں چلتے تھے۔ اکیلے چلنا صحیح نہیں رہتا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ساتھ میں ہے۔ جب سب تاجر چلتے چلتے دوسرے شہر آ گئے، دن کا ٹائم تھا، ہر طرف دھوپ ہی دھوپ تھی، سب تاجروں پر دھوپ آ رہی تھی، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دھوپ نہیں آ رہی تھی۔ سارے لوگوں پر دھوپ تھی مگر ہمارے حضور پر دھوپ نہیں تھی۔ بادل چھتری کی طرح سایہ کیے ہوئے تھا۔ جب تو بچی جو کہانی سن رہی ہے وہ پوچھ رہی ہے ام حبیبہ کہ سب پر دھوپ آ رہی تھی تو ہمارے پیارے نبی پر دھوپ کیوں نہیں آ رہی تھی؟ تو دادا جی نے ان کے بتایا مسکراتے ہوئے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا یہ خاص کرم تھا اور دنیا والوں کو آپ کی شان دکھانی تھی۔ اللہ پاک نے آپ کے لیے ایک بادل بھیجا تھا جو چھتری کی طرح صرف آپ پر سایہ کرتا تھا۔ آپ جہاں جاتے تھے بادل بھی ساتھ ساتھ چلتا تھا، آپ پر دھوپ نہیں آنے دیتا تھا۔ یہ برسات کی بات نہیں ہے، یہ ہر موسم کی بات ہے۔ کہ آپ سوچ رہے ہو برسات کے موسم ہوگا تو بادل ہوتا ہو ہی جاتا، نہیں، ہر موسم میں حضور جب بھی باہر نکلتے تھے تو بادل چھتری کی طرح آپ کے ساتھ ساتھ چلتا تھا۔ اور بتاتے ہیں کہ اس شہر میں ایک آدمی رہتا تھا۔ جس شہر میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گئے تو اس میں سارے تاجروں نے پیڑ کے نیچے بیٹھ گئے، سب پیڑ کے نیچے بیٹھ گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ نہیں ملی۔ تو پتہ ہے کیا ہوا؟ پیڑ خود حضور کی طرف چل کے آ گیا اور جھک گیا اور سایہ کر دیا، اور جو لوگ سائے میں تھے وہ دھوپ میں ہو گئے، اور حضور پر وہ درخت سایہ کر لیتا ہے۔ اور بتاتے ہیں کہ شہر میں ایک آدمی رہتا تھا، جس شہر میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم گئے ہوئے تھے وہاں پر ایک آدمی رہتا تھا۔ اس نے پہلے جو نبیوں پر کتابیں اتری تھیں وہ اس نے پڑھی ہوئی تھی، توریت ہے، جیسے زبور ہے، انجیل وغیرہ پڑھی ہوئی تھی، اور اس میں ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ساری باتیں لکھی ہوئی تھیں، اور وہ ان کتابوں کا جانکار تھا۔ اس آدمی نے جب دیکھا، اس راہب نے، اس پادری نے دیکھا
تو وہ نیچے آیا اتر کر اور پوچھا یہ کون ہے؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو چچا تھے انہوں نے کہا یہ میرا بیٹا ہے، کیونکہ بھتیجے کو بھی پیار میں بیٹا کہہ دیتے ہیں۔ تو وہ بندہ بولا نہیں، یہ تو آپ کا بیٹا ہو ہی نہیں سکتا، میں نے جو اللہ نے کتابیں نازل کی ہیں ان میں پڑھا ہوا ہے یہ آپ کا بیٹا نہیں ہوگا، ان کے باپ کا ضرور انتقال ہو چکا ہوگا۔ تو بتایا کہ ہاں یہ میرا بھتیجا ہے، ان کے والد صاحب کا انتقال ہو چکا۔ بولے ہاں یہی میں نے کتابوں میں پڑھا ہے۔ اور ان سے کہا کہ یہ آخری نبی ہیں، آپ ان کو لے کر چلے جائیے، اور ان پر ہر وقت بادل سایہ کیے رہتا تھا۔ اللہ اکبر، درخت بھی چھاؤں دینے کے لیے خود بخود آگے آ جاتے تھے۔ اور بتایا کہ وہ آدمی آپ کے چچا سے ملا، اس نے پوچھا یہ بچہ آپ کا کون ہے؟ چچا نے کہا یہ میرا بیٹا ہے۔ اس آدمی نے کہا یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ان کے ابو کا انتقال ہو چکا ہے۔ دادا جان نے بتایا کہ عام طور پر بھتیجے کو بھی بیٹا بول دیتے تھے۔ پھر آپ کے چچا نے کہا یہ میرا بھتیجا ہے۔ آدمی نے کہا تم نے سچ کہا۔ تو میرے دوستو، اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم جب چلتے تھے تو پتھر اور پیڑے حضور کو سجدہ کرتے تھے، پتھر بھی سجدہ کرتے تھے حضور کو اور پیڑے بھی حضور کو سجدہ کرتے تھے۔ تو وہ آدمی بولا کہ یہ صرف پتھر اور پیڑ صرف نبی کو سجدہ کر سکتے ہیں، عام آدمی کو سجدہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے معجزے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ معجزات، حضور کی کہانیاں، حضور کی بایوگرافی خود بھی پڑھیں اور اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم دین کی تبلیغ کرنے والے ہو جائیں گے۔ حضور نے فرمایا اگر میری ایک بات بھی تمہیں معلوم ہو تو وہ آگے بڑھا دو۔ تو ہم اپنے بچوں کو کم سے کم تو دین بتائیں، تاکہ وہ کل چل کے ان کا ایمان خراب نہ ہو جائے، وہ اپنے عقیدے کو خراب نہ کر لیں۔ تو یہ ہمیں چاہیے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو 3 باتیں سکھاؤ۔ کتنی باتیں؟ 3 باتیں سکھاؤ۔ ایک بات حضور نے فرمائی، ایک تو میری محبت اپنے بچوں کو سکھا دو، اور حضور نے فرمایا میرے گھر والوں کی محبت سکھا دو بچوں کو، اور تیسرا نمبر قرآن شریف کی محبت اپنے بچوں کو سکھا دو، قرآن پاک کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ بقرہ 12 سال میں پوری کی، 12 سال تک سورہ بقرہ پڑھتے رہے۔ یہ لگ بھگ 2.5 پارے میں ہے سورہ، یہ 12 سال تک پڑھتے رہے۔ جب سورہ بقرہ آپ کی مکمل ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خوشی میں ایک اونٹ ذبح کیا اور اپنے ملنے والوں کو، لوگوں کو، سب کو دعوت کھلائی۔ تو یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قرآن مکمل پڑھا کریں۔ آج ہمارے رسول اللہ بھائی صاحب نے مکمل قرآن پاک کیا ہے، تو یہ شیرین لائے ہیں، اور یہ پیر شریف کا دن انہوں نے چھانٹ کے رکھا۔ تو ہمیں بھی قرآن پاک سے محبت کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو قرآن پاک سکھانا چاہیے۔ ہمارے بزرگ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، جن کی ہم سب تقلید کرتے ہیں، پوری دنیا کا زیادہ تر حصہ ان کی تقلید کرتا ہے، جب ان کے بچے کا قرآن پاک شروع ہوا تو انہوں نے اپنے بچے کے استاد کو 5000 دینار دیے، سونے کے سکے ہوتے ہیں، 5000 دینار دیے۔ اس کے بعد جب بچے نے سورہ فاتحہ مکمل کی، پھر آپ نے اپنے بچے کے استاد کو 5000 دینار دیے، اور فرمایا اس وقت میرے پاس اتنے ہی ہیں، میں نے قرآن کی محبت میں، قرآن کی عزت میں یہ آپ کو نذرانہ دیا ہے۔ تو میرے دوستو، ہمیں چاہیے قرآن پاک، مگر یہ ضروری نہیں ہے کہیں آپ سمجھو کہ امام صاحب نے کہہ دیا تو ضروری ہے اس لیے قرآن پاک ختم ہی نہیں کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ آپ کی محبت کی بات ہے، آپ جتنا چاہیں خرچ کریں، نہ کریں، کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ڈر جاؤ کہ امام صاحب نے کہہ دیا قرآن ختم ہوا تو پتیلا ہی بنانا پڑے گا۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق نے پورا اونٹ ذبح کر دیا تھا، تو ہمیں بھی کچھ نہ کچھ، ایسا کچھ نہیں ہے۔ قرآن پاک پڑھتے رہیے، جتنا آپ کا دل کرے، آپ کی محبت کرے اتنا خرچ کیجئے، کوئی لازم، ضروری، واجب نہیں ہے یہ۔ آپ کا دل کرے کرو، نہ کرے مت کرو، مگر قرآن پاک دل سے پڑھتے رہو۔ رب کائنات یہ ہم سب کا پروگرام اور یہ محفل میلاد شریف، حضور کا جنم دن، ہم سب کو مبارک فرمائے اور سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ 3 مرتبہ آپ لوگ